بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ نئے سال کے اندر 2024 کے اندر استغفار کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے سال کے اندر یہ استغفار کا عمل ہے کہ جب پرانا سال گزر جائے، خواہ مشکلات میں گزرے، مصیبتوں میں گزرے، تکلیفوں میں گزرے، ٹینشنوں میں گزرے، پریشانیوں میں گزرے، جیسے کیسے کر کے گزر گیا اور گزر ہی گیا، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں جو کچھ کیا، جو کتنا پایا کتنا کھویا، یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیں۔ معزز سامعین کرام، نئے سال کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے، فراوانی آ جائے، تنگ دستی دور ہو جائے اور ٹینشن ختم ہو جائے، لاچاری ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، تو یہ عمل استغفار کیجئے گا۔ اس استغفار سے ایک تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیک ہوگی، اولاد آپ کی ہر بات کو مانے گی۔ اگر آپ کی جولی حالی ہے، آپ کے بیٹے کی جولی حالی ہے، آپ کی بہو کی جولی حالی ہے، جولیاں میرا رب بھر دے گا۔ اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں نا، رب کعبہ کی قسم اس مقصد کو آپ پا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آج سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز جس سے ہماری ساری خطائیں معاف ہو جائیں اور ہمارا یہ جو آنے والا سال ہے، نیا سال ہے، یہ خوشیوں کے اندر گزرے، ہمارے گھروں میں وہ پرانی خوشیاں واپس لوٹ کے آ جائیں، وہ پرانی جو ہماری ذہنی سکون تھا، راحت تھی، چین تھا، وہ دوبارہ لوٹ کے آ جائے۔ تو اس کے لیے معزز سامعین کرام، استغفار کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نئے سال کے اندر استغفار کو اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم، اس سے گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، کاروبار بھی بلند ہوگا، اور آپ کے من کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں آپ جو چاہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی وہی کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب جس انسان پہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، تو اس انسان کی کامیابیوں کے اندر اور کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ معزز سامعین کرام، تو اس عمل کو آپ نے لازماً کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی تنگ دستی کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ ہاں جی، بے اولادی ہے، اکثر تانے ملتے ہیں بے اولادی کے، تو وہ عورتیں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بے اولادی ختم۔ غلہ نہیں دے رہا کھیت، یا قرض ہے اتنا زیادہ، مقروض ہو چکے ہیں، بار بار قرض والے تنگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر، اس سچویشن کے اندر بھی استغفار کا عمل کریں۔ میاں بیوی ہے، آپس میں بنتی نہیں، انبن ہو گئی، ایسی انبن کہ جب روٹی پہ بیٹھتے ہیں تب لڑائی، کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تب لڑائی، بچوں کے سامنے تب لڑائی، بڑوں کے سامنے تب لڑائی، دو چار آدمی اکٹھے ہوئے، وہاں خاوند بیوی کو جب برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی استغفار کا یہ عمل کر لو، رب کعبہ کی قسم آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ آپ چاہیں گے نا، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہر حاجت، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر جو ہے پریشانی سے نجات کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ، اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ استغفار کا عمل ہے، اور اس عمل کے اندر آپ نے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ درود ابراہیمی، جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، عام حالت میں پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دل سے، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، خوب ایسے دل سے آپ نے پڑھنا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ جب یہ آپ درود پاک پڑھیں گے، چاہت کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت کارآمد ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، اگر آپ کا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، 3 مرتبہ، 1 2 3 مرتبہ آپ اس ویڈیو میں سے سن لیں اور 4 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں اس کو انشاءاللہ درود پاک کو، تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ اور جب آپ 7 مرتبہ تعوذ پڑھیں گے تو اگر تلفظ ٹھیک ہے تو تب پڑھ لیجئے گا، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سننا ہے، 3 مرتبہ، اور 4 مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ تو تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تسمیہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 7 بار تسمیہ۔ اسی طرح اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو خود 7 بار پڑھ لیجئے گا، نہیں تو 3 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے، 1 2 اور 3 مرتبہ یہ تسمیہ کو، اور باقی 4 مرتبہ آپ نے خود اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر تسمیہ کو سننے کے بعد آپ نے عمل کرنے کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ 3000 مرتبہ۔ کتنی؟ 1 2 3 3000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی 3 تسبیحیں ہزار والی 3 تسبیحیں آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، استغفار کرنے کے بعد جب آپ استغفار کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کا ایک نام یا فتاح ہو، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی جو ابھی آپ کو بتایا ہے، نماز والا درود ابراہیمی جو آپ اچھے طریقے سے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، ویسے نہیں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔